عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے برس ہا برس بیرون ملک گزار دیے، اولاد کی اچھی پرورش کی، اعلیٰ تعلیم دلوائی، حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئے اور آج اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ وہ صاحب اب واپس وطن لوٹ آئے ہیں، وہی اولاد جن کی خاطر وہ دیار غیر کی خاک شانتے رہے آج ان کو تنہا چھوڑ گئی ہیں۔ بچوں میں سے کوئی اس کی خبر گیری نہیں کرتا۔ ان کی داستان غم سن کر میں نے چند لائنیں لکھی ہیں، ملاحظہ کریں اس نصیحت اور اپیل کے ساتھ کہ بیٹا کبھی اپنے والدین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ دن کے اجالوں کی المناک خاموشی، یہ سائیں سائیں کرتی تنہا راتوں کا دہشت ناک سناٹا، ماہ و سال پر مبنی طویل سفر کرتے زندگی کی گاڑی خراما خراما اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دور غربی افق پر عمر بھر کی طویل مسافت کا مارا آفتاب اپنی ردائے نور سمیٹ رہا ہے۔ اس کی خون رنگی کرنیں دھیرے دھیرے بحر تیرگی میں غرق ہو رہی ہیں۔ گویا زندگی کی اداس شام شروع ہوا چاہتی ہے، فلک پر گنگور گٹاؤں کا راج ہے۔ بکھرے ہوئے بادلوں کی گھن گرج میں در و دیوار پر لرزہ طاری ہے اور سہما ہوا دل ڈوب ڈوب جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ابھی ساتھ والے کمرے کا دروازہ زور سے کھلے گا، میرے جگر کے ٹکڑوں میں سے کوئی بھاگتا ہوا آئے گا اور مجھ سے چمٹ کر کہے گا، بابا کتنا اندھیرا ہے، ابر زور سے پھٹا ہے، شاید کسی پر بجلی گری ہے۔ میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی دیتا ہوں، فکر نہ کرو، باپ ساتھ ہو تو بجلی نہیں گرا کرتی۔ اے کاش شجر کراوت دور خزاں کی جان لیوا گڑیوں سے دو چار نہ ہوا ہوتا تو آج میرے قلب و جگر کے ٹکڑے بھی میرے پاس ہوتے۔ میرے بچوں، میرے جگر گوشوں، تم کہاں ہو؟ زندگی کی ڈھلتی پہر میں غم و علم کے مہیب سائے ہیں اور میں تنہا، اداس، دل گرفتہ، پتھرائی آنکھوں دروازے کو گورے جاتا ہوں، اس آس کے ساتھ کہ وقت دم واپسی ہے، سانسوں کی مالا ہے کہ ٹوٹی جاتی ہے۔ زندگی کی آخری شام کی آخری گھڑیوں میں شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے۔ میرے پیارو راج دلارو، یاد کرو دیار غیر میں ایک بار جب تم لوگ میرے پاس آئے تھے، ہم سب کیپٹل پارک میں سیر کے لیے گئے تھے۔ وہ کتنے حسین، کتنے نایاب پل تھے جو ہم نے ایک ساتھ گزارے تھے، میں اس دن کو کبھی بھلا نہ سکا۔ تمہارے وطن واپس آنے کے بعد جب بھی میں اس پارک میں گیا تو مخصوص فوارہ آب کے پاس نصب اسی بینچ پر جا کر بیٹھا جہاں تم لوگ میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ بارہا ایسا ہوا، خالی تختے پر اکیلا بیٹھا، کبھی حقیقت کی تہی دامنی پر روتا ہوں تو کبھی حسین یادوں کی فراوانی پر مسکرا دیتا ہوں۔ آس پاس دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں میں سودائی ہوں، اور واقعی جگر کے ٹکڑوں سے وہ جدائی ہی کیا جو باپ کو دیوانہ نہ بنا دے۔ بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کی خاطر پردیس کے شب و روز کیسے جان لیوا ہوتے ہیں، کوئی کسی پردیسی والد سے پوچھے۔ پل پل جینا، پل پل مرنا اور کسے کہتے ہیں؟ گوشہائے اطفال میں دھیرے دھیرے گلے ہوئے زہر کا اثر ہے، یا رشتوں کے تقدس سے جنم جنم کی نا آشنائی کہ کبھی تم مجھ سے بعید ہو کر بھی اتنے قریب تھے اور آج اتنے نزدیک ہو کر بھی کتنے دور ہو۔ بیٹا باہم رت بدل گئی۔ اس وقت جب کہ میں زندگی کے دور عقوبت میں مبتلا عذاب ہوں، تم زیست کے عہد زرعی میں داخل ہوا چاہتے ہو۔ تم تو اب کسی چیز سے نہیں ڈرتے، حیف کہ اب مجھے ڈر لگتا ہے۔ ذرا سیاہٹ پر دل کانپ جاتا ہے، ہمتیں ماند ہیں، اعضاء کہولت کی نکاحت سے شل ہوئے جاتے ہیں۔
یہ دن کے اجالوں کی المناک خاموشی، یہ سائیں سائیں کرتی تنہا راتوں کا دہشت ناک سناٹا، کوئی سن رسیدہ مریض کا حال دریافت کرنے والا نہیں، پانی کا گھونٹ پلانے والا، دو لقمے کھلانے والا نہیں۔ وائے افسوس ڈلتی زیست کے بے دست و پا ایام میں، جب مجھے تمہاری ضرورت پڑی، تمہیں میری ضرورت نہ رہی۔ میرے بچوں، میرے جگر گوشو، تم کہاں ہو؟ زندگی کی ڈلتی پہر میں غم و الم کے مہیب سائے ہیں، اور میں تنہا اداس دل گرفتہ پتھرائی آنکھوں دروازے کو گورے جاتا ہوں، اس آس کے ساتھ کہ وقت دم واپسی ہے، سانسوں کی مالا ہے کہ ٹوٹی جاتی ہے۔ زندگی کی آخری شام کی آخری گھڑیوں میں شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے۔